بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ الميسر کا 26واں درس ہے۔ آج انشاءاللہ ہم احکام الاستنجاء کو پڑھیں گے۔ اس سے پہلے والے دروس میں ہم نے آداب و قضاء الحاجات یعنی قضاء حاجت کے آداب ہم نے پڑھے تھے، اور قضاء حاجت انسان جب کر لیتا ہے تو اس کے بعد ضرور پھر استنجاء کرتا ہے۔ تو اس پچھلے والے درس کے ساتھ اس درس کا ربط یہ ہے کہ پہلے والے درس میں یعنی قضاء حاجت کا تذکرہ ہو گیا، اور قضاء حاجت کے بعد پھر استنجاء کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں پر اب اس درس میں انشاءاللہ ہم احکام الاستنجاء کو پڑھیں گے۔ احکام جو ہے وہ حکم کا جمع ہے۔ حکم ایک کو کہتے ہیں، اور حکمانی دو حکموں کو کہتے ہیں، اور احکام زیادہ حکموں کو کہتے ہیں۔ تو استنجاء کی حکم احکام الاستنجاء، احکام مضاف، الاستنجاء مضاف الیہ۔ تو پھر مضاف الیہ میں ہم پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مضاف کا ترجمہ کرتے ہیں۔ احکام الاستنجاء، استنجاء کی حکم۔ یہاں پر سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے قرآن پاک کی آیت کو یعنی ذکر فرمایا، اس کے بعد حدیث کو لایا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ باقی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو قال کا معنی ہے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فی کا معنی ہے میں، اور ہی کا معنی ہے اس، یعنی اس میں سے کیا مراد ہے؟ مسجد قباء مراد ہے کہ مدینہ منورہ میں جو مسجد قباء ہے، اسلام کا سب سے پہلا مسجد قباء ہے۔ تو اس مسجد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس مسجد میں رجل کی جمع ہے، رجل ایک آدمی کو کہتے ہیں، رجلانی دو کو کہتے ہیں، رجال زیادہ آدمیوں کو کہتے ہیں۔ تو آدمی یعنی زیادہ آدمی۔ یحبون کا معنی ہے وہ پسند کرتے ہیں، ان کا معنی ہے کہ یتطہروا کا معنی ہے پاک ہونا، خوب پاک ہونا، یتطہروا خوب پاک ہونا۔ وہ کا معنی ہے اور اللہ جل جلالہ یحبون پسند فرماتے ہیں، پسند کرتے ہیں، مطہرین خوب پاکی اختیار کرنے والے، یعنی خوب پاک رہنے والوں کو، مطہرین کا معنی ہے خوب پاک رہنے والے۔ اچھا جی، اب اس کو ہم سمجھے۔ مصنف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت کو لایا، اور یہاں پر فرماتے ہیں کہ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس مسجد قباء میں رجال ایسے آدمی ہیں، یحبون کہ وہ پسند کرتے ہیں، ان یتطہروا خوب پاک ہونے کو وہ لوگ پسند کرتے ہیں جو مسجد قباء میں ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ جل جلالہ بھی خوب پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے قرآن کی آیت کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں وہ کا معنی ہے اور، قال کا معنی ہے فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، استنزہ امر کا صیغہ ہے، استنزہ تو بچ، استنزہا تم دونوں بچو، اور استنزہو تم سب بچو، یعنی تم اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب بچو، من کا معنی ہے سے، اور بول کا معنی ہے پیشاب، فإن کا معنی ہے کیونکہ عام یہ مطلب یہ عام ہے، عام کا معنی ہے اکثر، عذاب قبر، من کا معنی ہے سے، اور ہو کا معنی ہے اس۔ اچھا جی، اب اس حدیث کو سمجھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استنزہو، اپنے آپ کو بچاؤ، من البول، پیشاب سے، فإنّا، کیونکہ عامۃ عذاب القبر، اکثر عذاب قبر، منہ، اس بول کی وجہ سے انسان کو ہوگا، اکثر عذاب قبر اس بول کی وجہ سے، یعنی اس پیشاب کی وجہ سے، اس پیشاب سے اپنے کو نہ بچانے کی وجہ سے، اپنے آپ کو پیشاب سے نہ بچانے کی وجہ سے اکثر عذاب قبر اس وجہ سے ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، اور یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کا حدیث ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ عنہم مجمعین کے ساتھ دو قبروں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان دو قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک قبر والے کو یعنی اپنے آپ کو پیشاب سے نہ بچانے کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، اور یہ دوسرا بندہ جو ہے یہ چغل خوری کرتا تھا، تو اس وجہ سے یہ چغل خور تھا، تو اس چغل خوری کی وجہ سے اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو دو بندوں کو زیادہ عذاب قبر ہوگا، وہ ایک چغل خور اور ایک بندہ جو پیشاب سے اپنے کو نہ بچائے تو اس کو بھی عذاب قبر زیادہ ہوگا۔ اب یہاں پر بات ختم ہو گئی قرآن کی آیت اور اس کے بعد حدیث، اور اب جو ہے نا وہ استنجا کے بارے میں بات شروع ہوتی ہے۔ یلزم کا معنی، یلزم کا معنی ہے لازم ہوتا ہے، ضرور ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے یا لازم ہوتا ہے۔ استبراء، استبراء کا معنی ہے نجاست سے پاکی طلب کرنا، نجاست سے پاکی حاصل کرنے کو، نجاست سے خوب صفائی حاصل کرنے کو، نجاست سے پاکی حاصل کرنے کو استبراء کہتے ہیں۔ نجاست سے پاکی حاصل کرنے کو استبراء کہتے ہیں۔ قبلہ کا معنی ہے پہلے، استنجا کا معنی ہے یعنی پیشاب پخانے کے بعد صفائی، جو انسان صفائی کرتا ہے اس کو استنجا کہتے ہیں۔ یہ عام مشہور ہے، عربی میں بھی استنجا کہتے ہیں، عام اردو میں بھی استنجا اس کو کہتے ہیں۔ یلزم الاستبراء، استبراء لازم ہوتا ہے، لازم ہے، قبل الاستنجاء، استنجا سے پہلے، استنجا سے پہلے استبراء لازم ہے۔ سب سے پہلے پیشاب پخانے سے انسان جب فارغ ہو جائے تو سب سے پہلے استبراء کرے، اور استبراء کے بعد جو ہے استنجا کرے۔ استبراء کسے کہتے ہیں؟ اب میں نے تو بتایا کہ نجاست سے پاکی حاصل کرنے کو استبراء کہتے ہیں۔ اب یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے استبراء کی خوب تعریف فرمائی ہے کہ استبراء کسے کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں۔ وہ کا معنی ہے اور، استبراء نجاست سے پاکی حاصل کرنا، ہوا کا معنی ہے وہ، اخراج کا معنی ہے نکالنا، ما کا معنی ہے وہ، بقیہ کا معنی ہے باقی، فی کا معنی ہے میں، محل کا معنی ہے جگہ، من کا معنی ہے سے، بول پیشاب، او کا معنی ہے یا، غائب کا معنی ہے پاخانہ۔ اچھا جی، والاستبراء، استبراء کسے کہتے ہیں؟ ہوا، وہ استبراء وہ ہے، اخراج نکالنا، ما بقیہ جو باقی ہے، جو باقی ہو، فی المحل جگہ میں، محل، اب یہاں پر محل سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں پر محل سے مراد یہ پیشاب پخانے کی جو نالی ہے یا مثانہ ہے وہ مراد ہے محل سے یہاں پر، تو وہ نکالنا ہے۔ ہوا اخراج ما بقیہ فی المحل من بول او غائط، یعنی پاخانہ یا پیشاب میں سے کوئی چیز، ما کا معنی ہے کوئی چیز، یعنی اس جگہ میں باقی ہو تو اس کا نکالنا لازمی ہے، اس کو استبراء کہتے ہیں۔ یعنی پیشاب پاخانے کی جو قطرے یا جو چیزیں پیشاب پاخانے کی نالی میں یا مثانہ میں باقی رہ گیا ہے تو اس کو نکالنے، اس کے نکالنے کو استبراء کہتے ہیں۔ اب وہ کیسے نکالیں گے؟ تو اب پیچھے اس کا جو تذکرہ آتا ہے۔ حتی کا معنی ہے یہاں تک کہ، یہاں تک کہ، یغلب، غالب، غالب ہوتا ہے، غالب ہوتا
ہے. علا کا معنی ہے پر، ظن کا معنی ہے گمان، ہی کا معنی ہے اس. اچھا جی، حتی یہاں تک کہ یغلب علی ظنہ، یعنی وہ استنجا کرنے والے کا جو ہے نا گمان غالب ہو جائے، استبرا والے کا جو ہے گمان غالب ہو جائے. انہو کہ یقیناً وہ، لم کا معنی ہے نہیں، یبقم کا معنی ہے باقی ہونا، فی کا معنی ہے میں، محل کا معنی ہے جگہ، شیء کا معنی ہے کوئی چیز. اچھا جی، حتی یغلبا یہاں تک کہ غالب ہو جائے، یہاں تک کہ غالب ہوتا ہے، علی ظنہ اس استبرا کرنے والے کی گمان، انہو کہ یقیناً وہ، لم یبقا باقی نہیں ہے، فی المحل شیء، یعنی اس پیشاب پاخانے کے جو قطرے یا پاخانے میں، مسانے میں، یا جو پیشاب پاخانے کا جو نالی ہے اس میں کوئی چیز باقی نہیں رہی. تو اب جو ہے نا، اب اس کا جو ہے نا گمان غالب ہو گیا کہ جو ہے نا یہ اب اس محل میں کوئی چیز باقی نہیں رہی. تو اس لیے اس کو پھر کیا کرتا ہے، اس کے بعد استنجا کرتا ہے. اب یہاں پر فرماتے ہیں اس کے شیء کے بعد، ومن اعتاد فی ذلک شیئا، یہاں سے من اعتاد سے لے کے یا آخر تک یہاں فرماتے ہیں کہ جس بندے کا جو ہے استبراء میں جو طریقہ ہو، یعنی اپنے پیشاب پاخانے کے جو قطرے وغیرہ نکالنے میں جو طریقہ ہے، جس کا جو طریقہ ہے تو اسی کو اختیار کرے، جس کا جو عادت ہے اپنے عادت پر چلے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے تو اس کا استبراء یعنی پاکی حاصل ہو جاتی ہے، یا کوئی بندہ ہے وہ ایسے چل پھر کر اس کی صفائی آ جاتی ہے. بعض بندے ہوتے ہیں ایسے وہ زمین پر پاؤں مار لیتے ہیں تو اس کی استبراء ہو جاتی ہے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں وہ اپنے گلے کو صاف کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ گلے سے لے کر یہ انسان کے پیشاب پاخانے کے نالیوں تک یا یہ رگیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہے، تو جو بندہ یہ اپنے گلے کو صاف کرتا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ قطرے نکل جاتے ہیں، اس کی صفائی آ جاتی ہے. تو یہ عادت جس کی بھی ہے تو اس عادتوں کو جو ہے نا اختیار کر لے تو اس کی استبراء ہو جائے گی. استبراء کے بعد پھر استنجا کرے. تو یہاں پر فرماتے ہیں ومن اعتاد، ومن کا معنی ہے اور جو، اور جس کی، من کا معنی ہے جس کی، اعتاد کا معنی ہے عادت ہو، جس کی جو عادت ہو، فی کا معنی ہے میں، اور ذالک کا معنی ہے اس، شیئن کا معنی ہے چیز. اچھا جی، ومن اعتاد فی ذالک شیئن، اور جس کا بھی اس چیز میں جو عادت ہو، اور جس بندے کا اس چیز میں یعنی اس استبراء میں، اس پیشاب پاخانے کے جو باقی چیزیں ہیں اس کو نکالنے میں جس کی جو عادت ہے وہ اختیار کرے. ومن اعتاد فی ذلک شیئا، اور جس کی جو عادت ہے اس چیز کے نکالنے میں، فلیفعلہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ کرے، اس کو چاہیے کہ وہ کرے. کاف کا معنی ہے جیسے، قیام کا معنی ہے کھڑا ہونا، او کا معنی ہے یا، مشین کا معنی ہے چلنا، او کا معنی ہے یا، رکض کا معنی ہے پاؤں مارنا، برجلی اپنا پاؤں، او کا معنی ہے یا، تنحنح کا معنی ہے کھنکھارنا یا گلا صاف کرنا. او کا معنی ہے یا، غیر کا معنی ہے علاوہ، ذالک کا معنی ہے اس. اچھا جی، پھر یہاں فرماتے ہیں ومن اعتاد، اور جس کی جو عادت ہو، فی ذالک شیئا، اس چیز میں یعنی اس استبراء میں، فلیفعلہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی عادت پر قائم رہے، قیامن جیسے کھڑے ہونا، او مشین یا چلنا، او رکض یا پاؤں مارنا، برجلی اپنے پاؤں،
अपना पाँव आओ का माना है या तनहनुह का माना है गला साफ करना, और गैर ज़ालिका या इसके अलावा जो भी तरीका हो जिसका भी हो तो उसको चाहिए कि वो अपना तरीका इख्तियार करे। तो ये एक हदीस, ये कुरान की आयत कि अल्लाह जल्ल जलालहू मस्जिद कुबा में जो लोग हैं वो पाकी बहुत ज़्यादा इख्तियार करते हैं और अल्लाह पाक ऐसे पाक रहने वालों को पसंद करते हैं। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप को बचाओ पेशाब से, क्योंकि अक्सर आज़ाब क़ब्र इस पेशाब से न बचने की वजह से इंसान को मिलेगा। फिर फरमाया कि यल्ज़मुल इस्तिब्रा क़ब्ल इस्तिंजा, इस्तिंजा से पहले इस्तिब्रा लाजमी है। तो इस्तिब्रा किसे कहते हैं, तो यहाँ पर फरमाया कि वो निकालना है मा बक़िया फ़िल महल्ली मिन बौलिन औ गाइतिन, या यानी पेशाब या पाखाने में से उसकी जगह में कोई चीज़ बाकी हो उसको निकालने, उसके निकालने को इस्तिब्रा कहते हैं। हत्ता यग़लिबा अला ज़न्निही, यहाँ तक कि उस इस्तिब्रा करने वाले का गालिब गुमान हो अन्नहु लम यब्क़ा फ़िल महल्ली शैउन, कि अब उस पेशाब पाखाने के रास्ते में या जो है ना मसाने में कोई चीज़ बाकी न रही। वमन अताला, और जिसकी जो आदत हो फी ज़ालिका शैअन, इस इस्तिब्रा में, फलयफ़अलहु, तो उसको चाहिए कि वो करे का क़ियाम, जैसे खड़ा होना, और मशीन या चलना, और रकुदिन या पाँव मारना, बिरिजली अपना पाँव, और तनहनुह या गला साफ करना, और गैर ज़ालिका या इसके अलावा जो भी तरीका हो जिसका जो अमल हो तो उसको चाहिए कि वो अपना तरीक़ा को इख्तियार करे। तो ये हमारा 26वां दर्स है। आइंदा दर्स तक इजाज़त चाहते हैं। हादा हुवल मराम, वल्लाहु आलम।